السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی کچن روٹین، ہاؤس وائف اور کچن۔ تو ابھی میں بنا رہی ہوں جی جو مکئی کی روٹی ہوتی ہے، اس کے لیے میں آٹا گوندھ رہی ہوں ابھی۔ مجھے اس سے پہلے آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، نہ مجھے مکئی کی روٹی بنانی آتی تھی، اور مجھے پسند بھی نہیں ہے مکئی کی روٹی، لیکن گھر والوں کو پسند ہے تو اس وجہ سے بنانی پڑتی ہے، اور شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے ویسے بھی سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے پہلے مجھے آٹا گوندھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن پھر میں نے آٹا گوندھنا سیکھا، پھر اس کے بعد روٹی بنانی بھی نہیں آتی تھی، پھر روٹی بنانی سیکھی۔ اور یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے آٹا گوندھنا بھی، کیونکہ یہ جو نارمل آٹا ہوتا ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور روٹی بھی جو ہوتی ہے وہ نارمل روٹی سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا احتیاط سے اور بڑا طریقے سے بنانا پڑتا ہے۔ تو ابھی میں نے ایک پیڑا لیا ہے اسی آٹے کا، اور اس کے اندر میں دیسی گھی جو ہے وہ لگا رہی ہوں، اور دوبارہ سے میں تھوڑا سا پیس لے کے اس کو بائنڈ کروں گی، اور اس طرح دبا کے اس کو پریس کر کے تو پھر ہم روٹی بنا لیں گے۔ اب اس کی بہت بڑی روٹی نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ بہت بڑی روٹی بنائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ جائے گی۔ اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ایک جو پلاسٹک ریپ ہوتا ہے نا، وہ میں نے نیچے بچھایا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی، اگر آپ کو طریقہ ہے تو ہاتھ سے بھی بیل سکتے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں اس کو کر سکتے بنا سکتے تو پھر آپ اس پلاسٹک ریپ پہ ڈال کے اوپر سے جو رولنگ پن ہے اس سے آپ رول کریں، اور اٹھا کے اسی طریقے سے آپ ڈال دیں۔ اب میں ہاتھ سے کر رہی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اور بہت بڑی روٹی میں نے نہیں بنائی، اگر بہت بڑی بناتی تو پھر اس کو پلٹنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ عام روٹی کی طرح یہ نہیں ہوتی، اور بڑا اس کو احتیاط سے پلٹنا پڑتا ہے، تو پلٹتے وقت بھی یہ ٹوٹ سکتی ہے۔ ابھی ایک سائیڈ میں نے اس کی چینج کر دیا، اور اس کی آپ لوگ دیکھ لیں۔ ابھی یہ میں جو ہے نا گریس کر رہی ہوں توے کو دیسی گھی کے ساتھ، کیونکہ اس کے چپکنے کا بھی تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ آپ گریس کرتے جائیں اور سائڈوں سے توے کو، تاکہ جو ہے نا وہ گھی میں یہ اچھے طریقے سے پک جائے، اور کسی چمچے کی مدد سے جو ہے نا آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور اس کو ہلانا ہے، آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے، اور بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ سارا مزہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، تو بڑا ٹرکی ہوتا ہے اس کو پکانا۔ ابھی بھی یہ تھوڑی بہت ٹوٹ چکی تھی تھوڑی سائڈوں سے، لیکن میں نے تھوڑا احتیاط سے اس کو جو ہے نا وہ اینڈ تک پکا لیا تھا، اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا پڑتا ہے، اگر آپ بہت زیادہ فلیم ہائی کر دیں گے نا تو ایک دم سے یہ جل جائے گی، تو اس کو ہلکی آنچ پہ دونوں سائڈوں سے پکانا پڑتا ہے تاکہ اندر تک یہ پک جائے، ورنہ اس میں کچے پن کا جو ہے نا وہ ایک ذائقہ آتا ہے۔ ابھی یہ ایک سائڈ سے پک چکی ہے، اور ابھی ہم اس کو جو ہے نا وہ اتار لیں گے دوسری سائڈ سے پکانے کے بعد، اور اس کے بعد آپ اس کی لک دیکھیے گا کتنی یمی سی ہے۔ مجھے پسند تو نہیں ہے، لیکن اس کی لک دیکھ کے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ واو۔ اس میں اب میں نے جو ہے وہ دیسی گھی ڈالا ہے، اور آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ میلٹ ہو رہا ہے، بہت مزے کی لگ رہی ہے کھانے میں۔ تو امید آپ کو پسند آئی ہوگی روٹی آپ کو مکئی کی، اور میں اپنے لیے جو ہے وہ دوسرا پراٹھا بنا رہی ہوں، کیونکہ مجھے مکئی کی روٹی پسند نہیں ہے، تو اس لیے پھر میں اپنے لیے الگ سے دوسری روٹی بنا رہی تھی۔ تو اب شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اپنا خیال تو آپ رکھیں گے، ساتھ میں آپ کو پھر باقیوں کا بھی رکھنا پڑتا ہے، اپنا کم رکھنا پڑتا ہے، دوسروں کا زیادہ رکھنا پڑتا ہے، تو پھر ساتھ میں دوسروں کی پسند کی چیزیں بھی بنانی پڑتی ہیں، اور ان کی پسند ناپسند کا خیال صحیح طریقے سے رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے پھر پہلے میں نے جو ہے مکئی کی روٹی بنائی تھی، اور ابھی میں اپنے لیے بنا رہی تھی سادی روٹی، سادہ پراٹھا۔ اور دن کے ٹائم جو ہے نا میں نے ٹکیاں بنائی تھیں، اس کی ریسپی میں نے اپلوڈ کر دی تھی اس سے پہلے، اور ساتھ میں کچھ سامان آ گیا تھا گھر کا، آلو تھے، سبزی آ گئی تھی جس میں گوبھی تھی، مٹر تھے، اور اس طرح کی چیزیں، ہری مرچیں اور دہی وغیرہ، تو وہ میں ساتھ ساتھ سنبھال رہی تھی۔ اور ساتھ ساتھ میں نے رکھ دیا تھا آلوؤں کو ابالنے کے لیے، ٹکیاں بنانے کے لیے، اور یہ کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، اسپیشلی رات کو، دن کو، کبھی بھی، تو یہ ابھی کچھ وہ سامان تھا جس میں بادام تھے، پستے تھے، آلو بہارے تھے، اور اس طرح کھجور وغیرہ تھی۔
سردیوں کی سوغات، اور ساتھ میں یہ دیسی انڈے، یہ بھی سردیوں میں جو ہے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں تو اسپیشلی بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ چیزیں وغیرہ اس سے میں نے سنبھال لی تھیں، اور ابھی انڈے جو ہیں وہ ان کو سنبھالنا ہے، کافی گندے تھے، ان کو دھونا ہے، اور آلو وغیرہ جو تھے وہ بھی کافی گندے تھے ان کو بھی دھو کے جو ہے نا وہ رکھنا تھا۔ اور ساتھ میں سموسے آ گئے تھے، تو ہم نے سوچا چلیں پہلے سموسے کھا لیتے ہیں، ٹکیاں ہم بعد میں بنا لیں گے۔ ساتھ ساتھ گھر کا کام، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صاف صفائی، اور ساتھ ساتھ جو چیزیں آ گئی تھیں ان کو سنبھالنا تھا، اور ساتھ میں ٹکیاں بھی تیار ہو گئی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنا ٹرکی کام ہوتا ہے، سارا کام ساتھ ساتھ کرنا، اور اب تو دن بھی بہت چھوٹا ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، دن کا کام میں گزر جاتا ہے سارا دن۔ اور ابھی میں نے میکرونیز بنائی تھی، اور اس کی ریسپی میں نے الگ سے اپلوڈ کی ہے۔ آج کا جو میرا ولاگ تھا وہ زیادہ تر کچن میں ہی تھا، کچن کے بہت سارے کام تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے دن میں کہ مطلب پورے ایک ویک میں ایک ایسا دن بھی ہوتا ہے کہ جس دن سارا دن آپ کو کچن میں ہی رہنا پڑتا ہے، گیسٹ آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ کو دن کو بھی کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے اور رات کو بھی کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے۔ تو آج کا جو میرا دن تھا وہ بہت بزی تھا اسی وجہ سے، کیونکہ دن کو بھی مجھے جو ہے وہ بنانا پڑا تھا کھانے کے لیے، اور رات کو بھی جو ہے وہ الگ سے بنانا پڑا تھا۔ تو دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا سا ہے اور گزر جاتا ہے، صبح ناشتہ کرتے کرتے 9 بج جاتے ہیں، پھر گھر کی صاف صفائی کرنے تک 11-12 بج جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دن کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر اس کی تیاری میں لگ جاؤ، پھر شام ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کھانے پینے کے بعد، تو پھر شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دو۔ تو ابھی شام کا ٹائم تھا اور میں چکن بنا رہی تھی شوربے والا کبھی کبھی شوربے والا بھی کھانا چاہیے، ویسے شوربے والا زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں اس کو بھون رہی تھی، بھوننے کے بعد میں اس میں دھنیا ایڈ کر کے جو ہے وہ پانی ڈال دوں گی تاکہ شوربہ ہمارا تیار ہو جائے، اور ساتھ میں روٹی بنا لوں گی۔ ہاؤس وائف کی جو روٹین ہوتی ہے نا وہ ہر روز یہی ہوتی ہے، کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بس گھر میں ہی صبح ہر روز سیم روٹین ہوتی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوتی اس میں، ناشتہ، پھر دن کا کھانا، پھر رات کا کھانا، بس یہی روٹین ہوتی ہے ہر روز کی ہاؤس وائف کی اسپیشلی۔ تو یہ ایک بیسٹ ہے، ہم لوگ جو ہے نا وہ بور ہو جاتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم لوگ ولاگز بنانا شروع کر دیں، ویڈیوز بنائیں اپنے کھانے کی، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور ایک دوسرے کی ویڈیوز کو لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے اور ایک دوسرے سے انسپائرڈ بھی ہوں ہم، اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی اچھا گزر جائے، بوریت ہمیں محسوس نہ ہو۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکیلا بندہ جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے، مطلب کوئی بھی اگر آپ کی آؤٹ ڈور بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور گھر میں بھی مطلب آپ بور ہو رہے ہو، تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ اب موبائل تو آپ ہر روز ویسے بھی یوز کرتے ہو، 24 گھنٹے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ویڈیوز بناتے رہیں، اور ویڈیوز بنانے کے بعد اپلوڈ کر دیں، اور ایک دوسرے کی ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ جو ہے وہ ہمارا اچھا ٹائم جو ہے نا وہ اسپینڈ ہو جائے، اور سوشل سرکل جو ہے وہ بھی ہمارا کافی پھر براڈ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہم لوگ، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم گھر بیٹھے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا آپشن ہے بوریت دور کرنے کے لیے، اپنا ٹائم اچھا اسپینڈ کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ فری ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بنانی چاہیے۔ میں اس سے پہلے جاب کرتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ بین ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جاب بھی ختم ہو گئی، اور اب میں جو ہے وہ فی الحال کرنا بھی نہیں چاہتی جاب، تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ابھی یہ جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں، گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جاب کرنے والا بندہ ہے وہ گھر میں بہت زیادہ بور ہوتا ہے، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلیں ولاگ بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹائم اچھا گزر جائے اور بوریت بھی محسوس نہ ہو۔ تو اس لیے پھر جو ہے وہ ابھی میں اپنی ساری روٹین جو ہے وہ شیئر کرنا شروع ہو گئی ہوں، ویڈیوز بنا کے، تو اب اچھا ٹائم گزر جاتا ہے ہر روز، مطلب ویڈیو بنانا اور پھر اپلوڈ کرنا، اور ٹائم نہیں ملتا اتنا کہ آپ کچھ برا سوچیں یا برا کریں یا بور ہوں۔ تو جی میری آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ولاگ اور نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری روٹیاں بھی تیار ہو چکی ہیں، ہم روٹی کھانے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اللہ حافظ۔